الرحیم السلام علیکم۔ میں اپنے دو ہونہار شاگردوں صفوان اور عدی کے ساتھ یہاں ابو دھابی کے ایک پارک میں موجود ہوں۔ ہم بعض موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ہم نے جو پہلا موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے 10 بڑے گناہ۔ میں ان سے راستے میں گناہوں کے بارے میں بات کر کے اس پر کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس پر ان کے کچھ سوالات ہیں۔ یہ گناہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 39 تک مینشن ہے۔ کچھ چیزیں پازیٹیولی، کچھ چیزیں نیگیٹیولی، لیکن سب کو اگر ملائیں اور ان کو نیگیٹیولی لیں تو 10 بڑے گناہ بنتے ہیں۔ میں ان کی فہرست بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ لوگ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، والدین کے ساتھ زیادتی کرنا۔ آپ کے پاس مال ہے اور لوگ ضرورت مند ہیں، رشتے دار اور دوسرے لوگ، اور آپ تللے کر رہے ہیں، مال پہ بیجا اڑا رہے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ کسی کی جان لینا، قتل کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا بڑا گناہ ہے۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا بڑا گناہ ہے۔ ناپ اور تول میں کمی بیشتری کرنا بڑا گناہ ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جس معاملے میں آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس کی ٹوہ میں لگنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور تکبر کرنا بڑا گناہ ہے۔ یہ 10 بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے دین کو سمجھ لیا ہے بلکہ دنیا کے بارے میں اللہ کی اسکیم کو بھی سمجھ لیا۔ سر پہلا سوال تو سب سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جیسے گناہ ہیں، آپ نے کیٹیگریز تو بیان کر دیں بڑی بڑی تک، لیکن کچھ جو ہیں وہ اس کے مطلب اس کی ہم باقاعدہ اس کو اگر دیکھیں تو اس کی چھتر چھایا ہے اس کی امبریلا کے نیچے نہیں آتے۔ تو سر جیسے اس میں یہ ہے کہ جی ہم کفر کرتے ہیں تو وہ مطلب وہ ہم کس کیٹیگری میں رکھ اوکے، سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس ٹاپک کے بارے میں ایکسائٹیڈ اس لیے ہوں کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ سب کے سب معاملات کو یہ 10 گناہ ان کی کیٹیگری واضح کر دیتی ہے۔ آپ نے کہا کفر، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر اصل میں تکبر۔ جن لوگوں کے پاس اللہ کے پیغام کا حق پہنچ گیا اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اس لیے کہ پیش کرنے والے سے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے، اس کا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے حق یا تو وہ خود پیش کریں یا کوئی ان کے مقابلے کا پیش کرے، تو یہ اصل میں تکبر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مقامات پر جہاں عام طور پر قرآن کہتا ہے الذین کفروا، نے کہا استکبر، سو کفر اصل میں تکبر۔ تو جس نے تکبر سے رد کیا، ہمارے ہاں تو جس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں کافر وہ شخص ہے جس نے کہ حق کو جانا اور پھر اس کو تکبر سے رکھا۔ سر اس میں ایک اور وہ جو ہمارے معاشرے میں تو سب سے اہم اور کہہ لیں کہ جگہ جگہ پہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہر بینک میں جہاں بھی آپ کا مالی معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پہ ربا کا ذکر آتا ہے۔ ابھی بھی آپ نے جن 10 بڑے گناہوں کی بات کی اس کے اندر مالی معاملات تو آئے، مگر خاص طور پر ایک لفظ جس کے اوپر ہماری کہہ لیں کہ پاکستان میں تو پورا کا پورا وہ کچھ فرقے اس پہ کھڑے ہیں کہ ربا اور بینک کاری میں تمام معاملات میں، تو وہ جو ربا ہے اس کا بڑے گناہوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ربا کا جب موضوع ہم ڈسکس کریں گے تو اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی، اور ربا کا معاملہ ہے بھی شریعت کا معاملہ۔ شریعت میں اصل میں اللہ تعالیٰ انسانی فطرت میں جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں مگر ان کے سمجھنے یا ان کی تفصیلات طے کرنے میں کچھ کنفیوژن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی شریعت سے واضح کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر آپ غور کریں تو ربا جا کے جڑ رہا ہے یتیم کے مال ہڑپ کرنے کے ساتھ۔ یتیم کا مال جب کوئی ہڑپ کرتا ہے تو اصل میں وہ کیا کرتا ہے، ایک کمزور فرد یا افراد کی کمزوری کی وجہ سے ان کو مالی طور پر ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو ربا بھی بالکل یہی ہے، یہ اس کیٹیگری سے جا کے کفر جو ہے وہ تکبر کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن سب تھوڑی سی سمجھنے کے لیے یہ بات بتائیں کہ وہ سب تکبر کہتے ہیں، مطلب کفر تو ایک الگ چیز ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، اب انکار جو ہے وہ تکبر کیسے ریلیٹ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو اسلام کی دعوت، ایک امکان یہ ہے کہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی بیان کرنے والے نے اتنے فضول طریقے سے بیان کیا
کہ بات پہنچی نہیں. بھائی بیان کرنے والا چور اچکا ہے, جس کو وہ بیان کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں. اس وجہ سے اگر وہ نہیں مانتا تو کوئی جرم بنتا ہی نہیں ہے. سننے والے نے کہا یہ بات کر رہا ہے مجھ سے, بات ٹھیک ہے, کچھ ٹھیک لگ رہی ہے, مگر یہ تو مجھ سے جونیئر ہے, میں اس کی بات نہیں مان. یا میں گورا ہوں, میں یورپین امریکن ہوں, یار یہ پاکستانی افریقن ہے, نہیں مانتا, یہ تکبر ہے. آدمی اگر ٹھکرا رہا ہے, بھائی کسی آدمی کے سامنے سچائی واضح ہو گئی ہے, اچھا سچائی واضح ہو گئی ہے, کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے, یار مشکل ہے, یہ کفر نہیں ہے, یہ کمزوری ہے, اس کو کمزوری کے کھاتے میں ڈالیں. بات سمجھ میں آ گئی, میں نے مان لیا تو مان لیا, بات سمجھ میں آ گئی مگر میرے سے یہ شخص کمتر ہے, یہ ہے تکبر. یہ ہے جس کو قرآن نے کفر کہا, جس کی بنیاد پر جہنم کی سزا کی وعید سنائی. اس کا مطلب کیا ہے بھائی صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے اصل جرم تکبر ہے. آپ غیر مسلم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ لگے کہ تکبر آپ کے اندر ہے, اس سے بچو. اسی لیے شاید پھر تکبر کے بارے میں ہمارے پاس بہت سی روایات بھی آتی ہیں جس میں پھر رائے کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے تو پھر بھی جنت میں جانا مشکل ہے, تو اس طرح کی روایات بھی ناممکن ہے بھائی, نہیں جائے گا وہ. تو سر ابھی جیسے ہمارے معاشرے میں گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ, یہ کیٹیگریز بہت ہیں. ابھی بھی آپ نے جب بات کی تو آپ نے کہا کہ 10 بڑے گناہ, کبیرہ گناہ جو ہیں, تو کیا کہیں قرآن کے اندر کہیں صغیرہ گناہ کی کیٹیگری ہے جس میں کچھ لوگوں کو چور راستہ مل جائے, یہ چھوٹے گناہ یہ تو کر لیں گے تو مگر بڑے گناہ نہیں کریں گے, ایسی کوئی کیٹیگری بھی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ساری جو موٹیویشن ہے نا, اس ساری گفتگو, وہ ہے قرآن مجید کی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 31, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم رکو گے بچو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تو ہم تم سے تمہاری سیئات چھوٹے گناہوں کو دھو دیں گے. تو بڑے گناہ تو یہ ہیں, چھوٹے گناہ انہی کی طرف لے جانے والے باتیں, اس راستے میں آگے آپ کو پہنچانے والی چیزیں, سو وہ چھوٹے گناہ. تو آپ یوں سمجھیے کہ گناہ کی ہر کیٹیگری ایک کانٹینیوم کی طرح ہے, یعنی ایک اس کی ایکسٹریم ہے جو گناہ بڑا ہے, ایک زیرو سے شروع ہو کے آگے بڑھنے والا اس راستے پر جانے والا راستہ ہے, وہ بھی گناہ ہے لیکن وہ چھوٹے ہیں. وہ ان کی ڈگری ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر کہ آپ کتنے قریب اس کے چلے گئے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم حج کے موقع پر رمی کرتے ہیں, تو ایک بڑا ہے شیطان جو جمرۃ الکبریٰ, ایک چھوٹا ہے اور ایک درمیانہ ہے. ان کو جب رمی کرتے ہیں تو میں اسی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے, اسی جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم بڑے گناہوں سے بھی بچیں گے, درمیانوں سے بھی بچیں گے اور چھوٹوں سے بھی بچیں گے. تو یہ چھوٹے گناہ کیا ہیں جو بڑے گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. آپ نے ایک شخص کو قتل تو نہیں کیا, لیکن آپ اس کی زندگی کو دشوار کر رہے ہیں, آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اب یہ اصل میں چھوٹے سے بڑے کی طرف آپ پڑھ رہے ہیں. سر جیسے یہ کفر والے پوائنٹ کو بھی میں مزید کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ سر ایک وہ جو ہے گناہ, مطلب جیسے آپ نے 10 ان کی بتائیں, جیسے کبر وجہ بتایا آپ نے کفر کا, تو سر کیا کفر کی انہی گناہوں میں سے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے تکبر تو آپ نے بتا دیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ تمہاری نسل اور ہے, تمہاری یہ ساری چیزیں اور ہے, تو وہ بہت کرے گا. جیسے سر ہم اس جو تھے کفار مکہ تھے سر, وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, تو کیا وہ بھی تکبر کی ہی نشانی ہے کہ وہ کوئی اور کیٹیگری میں آئے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھی بات آپ نے کی, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ یار یہ ان کی اس بات کو ماننے کے نتیجے میں وہ ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک اور لالچ ہے, یہ اصل میں وہ ہے کہ جس کو آپ کہیں گے ناپ تول میں کمی بیشی, یعنی آپ دیانتدار نہیں, بدیانتی کی وجہ سے آپ نہیں مان رہے. اچھا یہ بات جو آپ نے باپ دادا والی کی, یہ بھی اگر آپ غور کریں تو یہ ایک تکبر ہے. آپ نے اپنے بڑوں کی بات کو بڑا سمجھا اور ایک حق ایک شخص کے ذریعے سے, کچھ لوگوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے آیا, ان کو چھوٹا سمجھا. اچھا یہی چیز اس کو ڈیفائن بھی کرے گی کہ کفر بھی اگر ہے تو وہ کتنا کفر ہے, وہ کتنا بڑا ہے. اس میں جیسے ابھی اپنے چھوٹے اور بڑے گناہوں کی کیٹیگری میں بات کی ہے, اس میں جیسے ہم ابھی اپنے بڑے گناہ کی بات کی تو ہم نے کہا زنا,
ایک بڑا گناہ ہے، مگر ایک دوسری جگہ پہ ہمیں جا کے قرآن میں ملتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ. تو اب یہ قریب جانا کیا اس کا چھوٹا گناہ ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو فلپول اس کا اس کی عملی جامہ بنا دیتے ہیں اس گناہ کو، تو وہ پھر بڑا گناہ ہو جائے گا. کہ ایسے ہی جو سارے گناہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے. ایسے ہی ہے، یعنی جب آپ قریب جائیں گے، جتنا قریب جائیں گے اتنا بڑا گناہ ہوگا، اور اسی طرح سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. تو پیچھے ہیں، ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ پیچھے ہیں تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں، اس سے بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے. لیکن آپ جب اس کے بارے میں غیر سنجیدہ ہوں گے تو آپ کو پھر اس کے نتیجے میں آگے بڑھنے کا پھر ایک حوصلہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی فائٹ کرنا نا اس دنیا میں، کہ زندگی میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم سے سرزد ہو رہی ہیں عمل کے معاملے میں، وہ ایک جنگ ہے، ایک جہاد ہے، اس آزمائش میں ہمارا شیطان کے ساتھ، برائی کے ساتھ مقابلہ ہے. تو وہ فیصلہ تو تبھی ہوگا، لیکن یہ یقیناً ایک وہ ہے کانٹینیوم جس میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی جان لیں کہ ان بڑے گناہوں کے کرنے والے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. دو امکانات ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ بڑے گناہ پر اصرار کریں، اس کی سزا جہنم، نہ وہاں سے بچ کے نکلنے کے امکان کے ساتھ. لیکن اگر آپ توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنی اصلاح کریں تو پھر وہ بڑا گناہ دھل جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم.